بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک چھوٹے سے کچے مکان کی دیوار کے ساتھ پرانی چٹائی پر بیٹھا احمد گہری سوچوں میں گم تھا۔ اس کی نظریں صحن میں جلتے چولہے کی طرف تھی جہاں اس کی ماں صبح کی روٹی پکا رہی تھی۔ قریب ہی اس کے والد ایک پرانی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ کمزوری اور بیماری نے ان کی حالت نازک بنا دی تھی۔ احمد کی پیشانی پر فکر کی لکیریں واضح تھیں۔ آج پھر اس کا چھوٹا بھائی عارف اسکول سے واپس آیا تھا اور کتابوں کے لیے پیسے مانگ رہا تھا۔ والد کی دوائی بھی ختم ہو چکی تھی اور گھر میں آٹے کا ڈبہ بھی خالی تھا۔ احمد کے دل میں درد اور مایوسی نے ڈیرے جما لیے تھے۔ آج وہ سوچ رہا تھا آخر یہ حالات کب بدلیں گے؟ کیا میری تقدیر میں صرف غربت لکھی ہے؟ غربت کی چکی میں پسنے والا جوان احمد ایک دیہاتی نوجوان تھا جس نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد اپنے بیمار والد، چھوٹے بھائی اور ماں کی خدمت کرنا تھا۔ گاؤں میں مزدوری کے موقع محدود تھے۔ جو تھوڑا بہت کام ملتا اس میں مزدوری اتنی کم تھی کہ گھر کا خرچ بھی پورا نہ ہوتا۔ ایک دن اس کے ماموں جو دبئی میں کام کرتے تھے گاؤں آئے۔ انہوں نے احمد کی حالت دیکھی تو مشورہ دیا، بیٹا دبئی جا کر محنت کرو، وہاں مزدوری کا اچھا معاوضہ ملتا ہے، اگر تم محنت کرو گے تو تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ یہ بات احمد کے دل میں بیٹھ گئی مگر وہ اپنی ماں سے دور جانے کا سوچ کر اداس تھا۔ اس رات جب سارے سو گئے تو احمد چاند کی ٹھنڈی روشنی میں بیٹھا دعا کر رہا تھا، یا اللہ میری ماں کو ہمت دے، میرے والد کو صحت دے اور مجھے کچھ ایسا کرنے کی توفیق دے دے کہ میں ان کی زندگی آسان بنا سکوں۔ کچھ دن بعد احمد نے ماں سے بات کی۔ ماں کا دل بیٹے کو پردیس بھیجنے پر راضی نہ تھا مگر جب احمد نے اس کی غربت اور بے بسی کا ذکر کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ آخر کار ماموں کی وساطت سے دبئی جانے کا انتظام ہوا۔ احمد نے ماں کے پاؤں چھوئے اور کہا، ماں دعا کرنا میں سرخرو ہو کر لوٹوں۔ احمد نے سفر کے لیے ضروری رقم قرض لی اور پردیس روانہ ہو گیا۔ دبئی پہنچتے ایک نئی دنیا اس کے سامنے تھی، اونچی عمارتیں، چمتی سڑکیں اور جوم میں تیز رفتار سے چلتے لوگ، مگر ان بلند عمارتوں کے نیچے مزدور کی الگ ہی دنیا تھی۔ احمد کو ایک بلڈنگ بنانے والی کمپنی میں مزدوری ملی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، سخت گرمی میں اینٹیں اٹھاتا اور شام تک پسینے میں شرابور ہو جاتا۔ رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں 6 مزدور پہلے رہتے تھے۔ ہر رات تھکن سے چور ہو کر سونے سے پہلے وہ اپنے والد، ماں اور بھائی کا چہرہ یاد کرتا اور اپنے دل کو تسلی دیتا کہ یہ سب ان کے لیے کر رہا ہے۔ چند مہینے بعد احمد نے پہلی تنخواہ وصول کی اور فوراً گھر پیسے بھیجے۔ جب ماں نے پیسے وصول کیے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سجدے میں گر کر دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما۔ مگر آزمائش کا وقت ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ کچھ مہینے بعد احمد کے والد کی حالت مزید بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے فوری علاج کا مشورہ دیا جو کافی مہنگا تھا۔ ادھر احمد کے حالات بھی زیادہ بہتر نہیں تھے۔ وہ اپنی کمپنی کے مالک کے پاس گیا اور ایڈوانس تنخواہ مانگی مگر انکار کر دیا گیا۔ وہ رات احمد کے لیے سب سے مشکل تھی۔ وہ اپنی مزدوری کی رہائش گاہ میں بیٹھا تھا، آنکھوں میں اشک اور دل میں اضطراب تھا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں تو یہاں اپنے گھر والوں کے لیے آیا تھا، میرے والد کی زندگی بچا لے۔ اگلے دن ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ کمپنی کے مالک کا بیٹا ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا اور خون کی کمی کی وجہ سے حالت نازک ہو گئی۔ احمد کا خون اس سے میچ کرتا تھا۔ اس نے بلا جھجک خون کا عطیہ کیا۔ مالک نے احمد کی نیکی اور خلوص دیکھ کر نہ صرف ایڈوانس تنخواہ دی بلکہ احمد تنخواہ دوگنی کر دی گئی اور اسے مستقل ملازمت دے دی۔ احمد نے والد کا علاج کروایا اور اللہ کے کرم سے وہ صحتیاب ہو گئے۔ ماں نے بیٹے کی کامیابی پر سجدہ شکر ادا کیا۔ کچھ سال بعد احمد نے کافی رقم جوڑ لی اور وطن واپس لوٹ آیا۔ گاؤں میں اس نے ایک چھوٹا سا فلاحی اسکول قائم کیا تاکہ غریب بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں اور وہ مشکل نہ دیکھیں جو احمد نے دیکھی تھی۔ آج پورا گاؤں احمد کی قربانی اور محنت کو یاد کرتا ہے۔ سچی محبت، دعا اور قربانی کبھی رہ گا نہیں جاتی۔ اللہ ہر نیکی کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔